آج جس مطلب ہم بات کرنے کو ہیں، ان دنوں یہ بہت بڑا پرابلم ہے پوری دنیا میں، اس بات کا بہت زیادہ چرچا ہے، شور شرابہ ہے، اور وہ ہے امیگرینٹس کے بارے میں، ریفیوجیز کے بارے میں۔ اگرچہ یہ لفظ ریفیوجی جو ہے وہ خدا کے پاک کلام میں ہمیں نہیں ملتا، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ اسٹرینجر، ایلین، ہم اس کو دیکھ پاتے ہیں۔ فارنر کا لفظ جو ہے وہ ہمیں خدا کے پاک کلام میں ملتا ہے۔ آج ہم جب اس بات کو دیکھتے ہیں کہ باقی تمام مسائل کو ایک طرف رکھتے ہوئے، میں تو پولیٹیکل پرسن نہیں ہوں، میں جو خدا کے پاک کلام کی بات ہے اس حوالے سے بات کروں گا۔ باقی جو ہمارے مسائل ہیں جن میں ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، اور بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، ان کو ہم برائے طاق رکھ کے ایک مسئلے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ہے how to control the refugees and immigrants۔ جیسے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ سارے مسائل کی وجہ جو ہے وہ شاید یہی ایک مسئلہ ہے، لیکن جب ہم خدا کے پاک کلام کی روشنی میں ہم آج اس بات کو سیکھیں گے کہ رحم کرنا، ترس کھانا، دوسروں کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرنا، یہ کیا ہے؟ How to be compassionate towards other people, and we'll see the compassion of our God, our Creator. We also think about the compassion among the people, among the nations, towards one another, which is also very vital, very important. Then the third aspect is compassion of our Messiah, our Savior, Lord Jesus Christ. Messianic compassion. جہاں تک ہم اگر اس بات کو دیکھیں، ریفیوجیز کا جہاں تعلق ہے یا ایک اسٹیٹس کا تعلق ہے، بائبل مقدس اس حوالے سے بھری پڑی ہے۔ ابراہیم کو اگر ہم دیکھیں، once he was stranger, he was foreigner among other nations۔ یوسف کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب اس کے بھائیوں نے اس کو بیچ دیا، ہیومن ٹریفکنگ کی ایک بڑی خوبصورت تصویر جو ہے ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کے اپنے بھائیوں نے اس کو بیچ دیا اور وہ ملک مصر میں آ گیا۔ سب سے بڑھ کر ہم نئے احکام میں جب ہم دیکھتے ہیں، خدا یسوع مسیح، اس کی ماں مقدسہ ماں مریم، مقدس یوسف، they were also refugee, they were foreigner when they went to Egypt۔ جب ان کو خطرہ تھا کہ ہیرودیس بچوں کو قتل کروا رہا ہے، خدا نے کہا کہ بچے کو لے کر یہاں سے چلا جا، and they lived in Egypt۔ they were foreigners, they were an ethnic minority at that time۔ so this is not a new thing۔ بنی اسرائیل بار بار جب کسی ملک میں جاتے تھے تو وہاں پر نئی جگہ پہ جاتے تھے تو they were like a stranger, foreigner۔ تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ ریفیوجیز سے یا امیگرینٹ سے نفرت کی جائے۔ نو، اٹس ناٹ ببلیکل۔ ہاں، جو ایک اسٹینڈرڈ ہے، جو ایک پالیسی ہے کہ کون ریفیوجی ہے کون نہیں ہے، کس کو ہم نے اکاموڈیٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے، دیٹ از نان آف مائی بزنس، دیٹ از دا بزنس آف دا پولیٹیشینس۔ ان کے اپنے جو مسائل ہیں، اپنا ایجنڈا ہے۔ مائی پوائنٹ از ٹوڈے دا کمپیشن، کیسے ہم نے دوسروں کے ساتھ ان کے دکھ اور تکلیف میں ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا ہے۔ کمپیشن کے لیے انگلش میں بہت سارے الفاظ ہیں، سمپتھی ہے، مرسی ہے اور پیٹی ہے۔ اس طرح کے جو الفاظ جن کو ہم دیکھتے ہیں، ترس کھانا ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی، اس کے درد کو اس کے ساتھ بانٹنا ہے، تو اس طرح کہ یہ درد اس کا نہیں، یہ میرا درد ہے۔ ٹینڈر ہارٹیڈ ہونا، نرم دل ہونا، دیٹس اے کمپیشن۔ ہم دوسروں کے لیے کہاں تک سافٹ کارنر جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ ابھی جو ہم نے خدا کے پاک کلام سے دو حوالہ جات پڑھے،
دونوں ہی بڑے خوبصورت یہ ورد ہیں، قرآن پاک میں سے سارے بہت خوبصورت ہے. لیکن in the book of Deuteronomy we just read that what should be our attitude toward the stranger. اجنبی جو ہیں یا مفلس جو ہیں، جو غریب غربا ہیں، ان کے بارے میں خدا کا پاک کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے ان سے پیار کرنا ہے. That is in the book of Deuteronomy. جو ملک خداوند نے خدا کو دیتا، اگر اس میں کہیں تیرے پھاٹکوں کے اندر بھائیوں میں کوئی مفلس ہو تو اپنے اس مفلس بھائی کی طرف سے اپنا دل سخت کرنا اور نہ اپنی مٹھی بند کر دینا. So we need to be generous. We need to be compassionate towards the poor, those who are worthy of our love and compassion and mercy. That is a teaching in the Old Testament. اور خداوند خود بڑے مہربان ہیں. ہمارے اندر جو بھی ایک ابیلٹی ہے، جو ایٹریبیوٹس ہیں، if we are showing love toward someone، اگر ہم کسی سے پیار کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، تو یہ ہماری اپنی اختراع نہیں ہے. We cannot generate such emotion. خدا نے ہم سے محبت میں پہل کی، خدا نے ہم پر ترس کھایا ہے. تو ذرا دیکھیے خدا کے پاک کلام کو in the book of Exodus chapter 33. خدا کا پاک کلام ہم دیکھیں گے، خروج اس کا 33 باب اور اس کی 19 آیت کو میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا. Exodus chapter 33 verse 19. اس نے کہا، میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا اور تیرے ہی سامنے خدا کے نام کا اعلان کروں گا، اور میں جس پر مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوں گا اور جس پر رحم کرنا چاہوں رحم کروں گا. خدا یہ کہتا ہے اٹس آل ڈیپینڈ اپون گاڈ کہ خدا ہم یہ کہہ سکتے ہیں چلیے اس کو آپ نے کیوں زیادہ اس پر رحم کیا ہے، اس کو زیادہ وہ کہتا ہے دس از انٹائرلی اپ ٹو وی کین ناٹ ڈکٹیٹ گاڈ. ہم خدا کو یہ کہہ سکتے آپ اس پہ کیوں زیادہ مہربان، اس پہ کیوں نہیں ہے. خدا نے جانا ہے، یہ اس کو معلوم ہے. وہ کہتا ہے جس پر مہربانی کرنا چاہوں تو مہربانی کروں گا اور جس پر رحم کرنا چاہوں اس پر رحم کروں گا. خدا کے پاک کلام کو دیکھیے، رومنس چیپٹر 9 ورس 50. رومنس چیپٹر 9 نئے نامہ میں ہم ذرا چلیں گے اور اس بات کو دیکھیں گے، کیونکہ ہمارے سامنے جو ایک کرائٹیریا ہے، جو معیار ہے اور جو رول ماڈل ہے، وہ خود خدا جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. رومن چیپٹر 9 ورس 50. کیونکہ مجھ سے کہتے ہیں جس پر رحم کرنا منظور پر رحم کروں، جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا. تو پالوس رسول اسی بات کو نئے نامہ میں بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ دس از آور کرائٹیریا. خداوند جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک رول ماڈل ہے. عیسائی نبی کے صحیفہ کو اس کے چیپٹر 49 کو ہم دیکھیں گے. خداوند کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ماں کی طرف پالا اور پوسا. چیپٹر 49 ورس 50 خداوند کا پاک کلام دیکھیے. کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیخوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں وہ شاید بھول جائے، پر میں تجھے نہ بھولوں گا. دیکھ میں نے تیری صورت اپنی تھیلی پر کھول کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ as mother showing the compassion and the mercy to her children, in the same way I will show my love, my compassion, my mercy to you. So he's not only our father, he's our mother as well. ہمارا باپ بھی ہے اور ہماری ماں بھی ہے. اوسیہ نبی یہی بات اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. نزیہ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیں گے کہ وہ ایک باپ کی طرح بھی جیسے جس بات میں نے آپ کے ساتھ بانٹی کہ وہ ایک ماں بھی ہے اور ایک باپ کے طور پر بھی ہمیں نظر آتا ہے. اس کا 11 باب اور اس کی 8ویں آیت کو ہم دیکھیں گے. اور آئے اسرائیل میں تجھ سے کیوں کر دستبردار ہوں گا، اے اسرائیل میں تجھے کیوں کر طلب کروں گا، میں کیوں کر تجھے ادامہ کی مان کروں اور سینوں کی مان کھاؤں بناؤں. میرا دل مجھ میں پیچ کھاتا ہے، میری شفقت معزن ہے. That is the love of God. اس کا پیار معزن ہوتا ہے اس کے اندر، اور وہ ہم سے وہ کہتا ہے میں کبھی تم سے دستبردار کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑوں گا. دیکھو میں دنیا کے آخری تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. You know why God is doing that? Why is showing His compassion? Have you ever thought? آپ اپنے اسپاؤس سے
اپنے ہسبینڈ سے یا اپنی وائف سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ اچھا کھانا بنا دے یا ہسبینڈ جو آپ کے لیے ارن کر لے؟ دس از سم تھنگ ایلس. واٹ از دا ریزن؟ ہیو یو ایور تھاٹ؟ یس جونی. I don't know. Can't say after 27 years of marriage. You're still exploring. Anybody else? Why we are having such love and passion for our partner, our spouse? کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے چرچ میں کھڑے ہو کر کچھ عہد کیا تھا؟ جی ایڈ صاحب. تو بدل ایک جا. وہ بھی ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی. Covenant. Marriage is a covenant. It's not just an agreement. Agreement تو بہت سارے کرتے ہیں، بزنس ایگریمنٹ بھی کرتے ہیں، ہے نا؟ لیکن covenant کیا ہے؟ Unbroken. بہت دفعہ ہم چاہے مذاق کرنی ہے ویسے کہہ دیتے ہیں یا آپ نے چرچ میں سے وعدہ نہیں کیا، آپ نے اس سے وعدہ نہیں کیا. On the basis of that relationship, the covenant، جو عہد ہم نے لوگوں کے سامنے، خدا کے خادم کے سامنے باندھا ہوتا ہے، on the basis in the light of that covenant, we are having such passion and love for our partner. That's why God is showing such love to us. He tried to maintain that covenant, and we are all trying to maintain that covenant every day. In sickness, in hard time, in all sort of situation, we are trying to maintain that relationship because this is very essential. یہ بہت ضروری ہے. Why God is showing such compassion towards human being? Because of that covenant. That attitude is rooted in that relationship and the covenant. جو خداوند نے اپنے لوگوں کے ساتھ باندھا ہے کہ میں کبھی بھی تم سے دست بند، کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑوں گا. I will love you. What about the messianic جو compassion ہے؟ اس کو جب ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح جو ہے وہ کس طریقے سے لوگوں سے پیار کرتے تھے. خدا نے جب خدمت شروع کی، in the Gospel of John chapter 6, there was a large crowd. They were following Jesus Christ. They were hungry. They were helpless. They were poor. اور خدا نے اپنے شاگردوں کو بلایا. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں خدا نے لکھا ہے جب اس نے ان کو دیکھا تو اس کو کیا ہوا ہے؟ پر ترس آیا. اور خدا نے کہا یہ ان بھیڑوں کی مانے جس کا کوئی چرواہا نہ ہو. تو خدا نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہاں ان کے لیے not for him, there was no selfishness, for the sake of all these people, he said ان کے لیے کچھ کھانے کو ہم لے سکتے ہیں. میں کہا oh no we don't have enough money, it's a large crowd. کہاں سے ہم اتنے پیسے لائیں؟ یہ تو بہت سارے لوگ ہیں. Then he said go into the crowd, جاؤ دیکھو کسی کے پاس کچھ ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں یہاں پہ لڑکا ہے جس کے پاس 5 روٹیاں 2 مچھلیاں ہیں. اس لڑکے نے کہا ہاں جی یہ لیں, یو کین شیئر ود ادر پیپل, آپ دیجیے بانٹیے اس کو. خدا نے ان پر برکت چاہیے اور وہ روٹیاں اور مچھلیاں اس میں لوگوں کو بانٹیں. سو وی کین ورک ود کرائسٹ, ود دا ایسوسیشن, خدا کے ساتھ مل کر ہم اس رحم اور ترس کو ظاہر کر سکتے ہیں. خدا نے کہا کہ لاؤ یہ میرے پاس لاؤ, what you are carrying, what is in your hand, you can offer to him. اور خدا اس کو ملٹیپلائی کرتا ہے. جو کچھ آپ کے پاس ہے خدا کہتا ہے تو لے آؤ میرے پاس, I will multiply that. خدا نے اندھوں پر ترس کھایا, خدا نے جو لنگڑے تھے ان کو چلایا, جو مردہ تھے ان کو زندہ کیا. He is so compassionate, اور ہم کرتا ہے. خدا کے شاگردوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک شخص بیکاری جو ہے وہ ہیکل کے باہر پیسے مانگ رہا تھا, تو انہوں نے جب وہاں سے گئے گزرے وہاں سے, تو اس بیکاری نے دیکھا کہ شاید یہ مجھے کچھ پیسے دیں گے. تو پترس نے کیا کہا کہ سونا اور چاندی تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن جو کچھ میرے پاس ہے میں تم کو دے دیتا ہوں, یسوع مسیح کے نام پر چل رہے. In that way you can share the compassion and the mercy of Christ with other people. جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو آپ خدا کے لوگوں کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں. اب ذرا میں دوسری ٹیکسٹ کی طرف آنا چاہتا ہوں. لوکا کا انجیلی بیان which is very complicated, very difficult text.
یہ جو پیرابل ہے، تمثیل جو ہے، خدا تمثیلوں کے ذریعے لوگوں کو سکھاتے تھے، اور یہ تمثیل بڑی گہری تمثیل ہے، اس کے لیے بڑا بہت درکار ہے، بہت ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ پہلے ایک اس میں مسئلہ ہے، کنٹروورسی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا واقعی جہنم ہے، کیا واقعی جنت ہے؟ دیٹ از اے پوائنٹ، دیٹ از اے کوشچن کہ واقعی یہ ریئلٹی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ نہیں، دس از جسٹ اے اسٹیٹ آف مائنڈ، دیر از نو سچ ہیل اینڈ ہیون، وہ ایسا سوچتے ہیں۔ یو کے میں 2022 میں ایک سروے ہوا کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ واقعی جہنم ہے، واقعی جنت ہے۔ You'll be surprised, 41% people, 41% people, they believe that. ہاں جی ٹھیک ہے، جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے۔ And 26% people, they believe that there is a hell. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی سیکولرزم ہے، لبرلزم ہے، جو گناہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے people they don't believe on these things. They don't believe on the Bible. They don't believe on the hell and heaven. اس لیے جب ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں، خاص طور پر اس تمثیل کو، تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ، یہ بڑی مشکل ایک تمثیل ہے۔ اس میں نے بتایا کہ جو عام لوگوں کی جو سوچ ہے، اور پھر جو سائنسدان ہیں، جو سائیکالوجسٹ ہیں، وہ اس بات کو لیتے ہیں جس مینٹل اسٹیٹ کی کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں ہے، کوئی جنم نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے۔ تو یہ but this is true. In the light of the Bible, we can see that it's a true. یہ ایک سچ ہے، یہ سب کچھ موجود ہے، کہ ریالٹی ہے۔ اس لیے جب میں اس بات کو لے کر آگے بڑھتا ہوں، so we need to be assured about the existence of hell and heaven. یہ بڑا ضروری ہے۔ یہاں پر ہم اس سٹوری میں دیکھتے ہیں کہ ایک دولت مند ہے۔ How we can identify کہ he is a rich man؟ اگر آپ کے پاس بائبل ہو تو آپ اس کو دیکھ پاتے۔ لکھا ہے کہ ایک دولت مند تھا جو اغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا۔ ود دا لائف اسٹائل، اس کے لباس سے آپ جھیل سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ یہ شخص دولت مند ہے۔ Nowadays, in our society, you can identify the rich person. آپ اس کے لباس سے، اس کے کھانے پینے سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ بڑے مسٹیریس قسم کے لوگ ہیں، وہ ظاہر نہیں کرتے ان کے پاس کتنا روپیہ پیسہ ہے، جب مر جاتے تو پتہ چلتا ہے یار اس کے تو گھر سے اتنا پیسہ نکلا ہے۔ بہت بار ایسی نیوز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، پڑھنے کو ملتی ہیں، تو ہمارا یار اچھا یہ شخص تو بھکاری تھا، یہ ایسا تھا، اس کے پاس اتنا پیسہ تھا۔ لیکن جنرلی یو کین آئیڈینٹیفائی پیپل بائی دیئر ڈریس، لائف اسٹائل سے، کہ یہ کتنا شخص امیر ہے۔ اسی لیے پارٹیز میں بھرپور طریقے سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی جیولری کے ذریعے، اپنے کپڑوں کے ذریعے، اپنی لائف اسٹائل سے دے آر ٹرائنگ ٹو امپریس ادر پیپل کہ ہم کتنے دولت مند ہیں، ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے۔ تو یہ شخص جو ہے وہ ارغوانی کپڑے پہنتا تھا، مہین کتانی کپڑے پہنتا تھا، اور اس سے پتا چلتا تھا اس کے پارٹی سے، اس کے لائف اسٹائل سے کہ یہ سچ ہے رچ پرسن۔ اور لازر نام ایک غریب ناسور سے بھرا ہوا اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا۔ خدا نے یہاں پر دولت مند کا نام نہیں بتایا، اس کا نام کیا تھا؟ That is a parable. In that parable, Jesus is giving the name of that person. اس کا نام تھا لازر۔ اور لازر کا مطلب ہے کہ God is my joy. خداوند میری خوشی ہے، خداوند مجھے برکت دیتا ہے۔ Now you can see now, بھائی صاحب یہاں پہ تو یہ لکھا ہے کہ یہ باپ برکت شخص تھا، خوشحال شخص تھا اپنے نام کی وجہ سے، لیکن آگے چل کے اس میں لکھا ہے کہ ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دوار پر ڈالا گیا تھا، اور اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اسے ناسور چاٹتے تھے۔ اس کی جو کنڈیشن جو دولت مند کی ہے وہ بھی دیکھیے، اس کے حالات کو دیکھیے، اور یہ جو غریب لازر ہے اس کے حالات کو بھی دیکھیے۔ But that was all outwardly. Apparently, he was like that.
And it was the same with that rich person. Apparently, superficially, he was looked very rich. نظر آتا ہے کہ بڑا اس کے پاس سب کچھ ہے. But spiritually, he was bankrupt. روحانی طور پر اس کے اندر وہ چیز نہیں تھی جو خدا دیتا ہے. پچھلے دن ہم اسٹڈی کر رہے تھے پرسوں قاضی گلبرٹ صاحب اس بارے میں بتا رہے تھے تو دیکھا کہ کلیسیا کے بارے میں کہ تو جو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں لیکن تو غریب خوار اور ننگا ہے. یہ شخص بھی ایسے تھا جو بظاہر بڑا دولت مند تھا لیکن روحانی طور پر یہ مردہ تھا, ننگا تھا, غریب تھا. اس کی وجہ کے چلتے ہم دیکھتے ہیں کہ he was not thinking about the poor people. اس کے دروازے پر اس کو ڈالا گیا تھا کہ یار people they were expecting he is a rich man, he will look after him. لیکن اس کے دروازے پر اس کو ڈالا گیا تھا کہ آتے جاتے اس کو دیکھے گا. لیکن اس کے کتے, شاید کسی امیر آدمی کے کتے جو ہیں وہ آ کر it's very disgusting. The dogs they were licking the wound of that old man. کل میں بڑی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, اس میں تھا کہ richest dog in the world. شاید آپ نے دیکھی ہو. تو میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ وہ جو ڈاگ تھا اس کی جو مالکہ تھی وہ مر گئی اور اس نے جتنی بھی پراپرٹی تھی جتنا پیسہ تھا 400 ملین پاؤنڈ وہ اس کتے کے نام کر گئی. اور وہ کتا جو ہے مدد سے جناب جا رہا ہے, سیر کر رہا ہے پوری دنیا کی. اور میڈونا جو تھی بڑی فیمس سنگر تھی, اس کے گھر جو کتے نے خرید لیا تو وہ میڈونا کے بیٹھ کے مزے کر رہے نام جو کر رہے. تو میں کہتا میں کہ دیکھو یہ یعنی حالت ہے کہ ایک ڈاگ جو ہے اس کو ڈاکومنٹری بنی, اس کے گانے بنے ڈاگ کے. تو میں جب دیکھ رہا تھا اس کو تو میں, کیونکہ ہم جب ہر چیز کو دیکھنے کے ڈفرنٹ اینگل ہوتا ہے نا, آپ کی ڈفرنٹ انڈرسٹینڈنگ. تو میں جب ان چیزوں کو دیکھ کر ڈاکومنٹری کو تو پھر میں اس کو تھوڑا سا ببلیکل کانٹیکسٹ میں لے کے جاتا ہوں کہ دنیا میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں دے آر ویسٹنگ منی آن دیز تھنگ, کہ کتے کا نام کر کے, بلیوں کا نام کر کے, اور انسان جو مر رہے ہیں بھوکے ہیں ان کی ہمیں فکر نہیں ہے. یہ حال اس کنٹری کا بھی ہے. I'm not against all these things, ٹھیک ہے, آپ کی اپنی مرضی ہے, لیکن خدا نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کی فکر کرے. اور یہ جو روپیہ پیسہ ہے خدا اس میں, اچھا یہ کوئی بری بات نہیں تھی کہ اگر آپ سوچیں کہ چلیے وہ امیر آدمی تھا تو وہ اس لیے جنت میں چلا گیا اور جو غریب تھا وہ چلا گیا باپ ابراہیم کی گود میں. That's not a criteria. یہاں پر ہم آگے چل کے ذرا دیکھتے ہیں اس بات کو. اور ایسا وہ غریب مر گیا اور پھر سے لے جا کے ابراہیم کی گود میں پہنچا, دولت مند ہوا اور دفن ہوا. اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اس کی گود میں لازر کو. اس سے پکار کر کہا, باپ ابراہیم مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کر اپنی انگلی کا سیدھا پانی میں ڈبو کر میری زبان تک کرے کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں. ابراہیم نے کہا, بیٹا یاد کر تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا, اس طرح لازر بری چیز لیکن وہ اپنے یہاں تسلی پر تڑپتا ہے. خیر یہاں پر اگر ہم یہ کرائٹیریا رکھیں کہ جو امیر لوگ ہیں انہوں نے جہنم میں جانا ہے اور غریب جو ہیں انہوں نے جنت میں جانا ہے, that's not a criteria. ابراہیم بھی وہاں پر تھا. کہاں پر تھا ابراہیم, جہنم میں یا جنت میں؟ This is not our case. ہاں پرابلم کہاں پہ ہے؟ When we are not thinking about the poor people and the deserving people around us. جب ہم اپنی دولت کو ان لوگوں سے زیادہ پریفرنس دیتے ہیں, پرائورٹی ہماری کیا ہے؟ اور یہ شخص جو تھا یہ اس نے لازر کی فکر نہیں کی. So Lazar is representing the marginalized and the poor and the stranger and the alien and the foreigner. وہ ان کی عکاسی کر رہا ہے. بڑی فنی بات میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں بھی, you'll be surprised کہ کیسے کیسے لوگ یہاں تشریح کرتے ہیں. میں جب سیمنری میں تھا تو ہم ایک چرچ میں گئے, I don't want to mention the name of that church and the pastor because ہم سوشل میڈیا میں ہیں, I mean اس میں ہارٹ اٹیک ہو جائے. تو جب وہ پادری صاحب سرمن دے رہے تھے اور یہی ٹیکسٹ اسی پہ وہ کلام سنا رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی جو لازر ہے وہ پادری ہے اور جو دولت مند ہے وہ کلیسیا ہے.
تو انہوں نے کہا کہ جی جو پادری صاحبان ہیں وہ آپ کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، اور آپ جب کلیسیا جو ہے وہ قیامت کے روز عذاب کی حالت میں ہوگی اور پادری صاحب باب ابراہیم کی گود میں ہوں گے۔ میں نے کہا تیرا بھلا ہوئے پادری صاحب۔ جب ختم ہوا تو میں نے کہا بھائی صاحب یہ آپ نے کیا تشریح کیا ہے؟ اپنے فائدے کے لیے آپ نے کلیسیا کو جنت کو جا دیا ہے اور آپ باب ابراہیم کی گود میں گھس گئے ہیں۔ This is wrong understanding۔ بعض کا لوگ ایسے مفروضے بنا لیتے اپنی مرضی سے، نیم حکیم خطرہ ہے جان، نیم ملا خطرہ ہے ایمان۔ وہ بھئی وہ تو دولت کی نام مناسب تقسیم کی بات ہے، سیلفنس کی بات ہے۔ وہاں پر تو لکھا ہے کہ جی وہ جو لازر تھا وہ زخموں سے ناسوروں سے بیچارہ بھرا پڑا ہوا تھا، تو پادری کو تو خدا نے صحت دیتی ہے، زندگی تو کام کرتا ہے یار تو۔ پالوس کیا کرتا تھا؟ خیمے بناتا تھا، اپنی گزر اوقات کرتا تھا۔ He was not relying upon the church۔ اچھی بات ہے جو خدا کے خادم جو کام کرتے ہیں، جو فل ٹائم آپ کے ساتھ ہیں، you should look after them، کیونکہ کلام میں بتاتا ہے کہ ہمیں ان کی فکر کرنی ہے، وہ دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں، اور دائمی چلتے ہوئے بیل کے منہ کو نہ باندھنا۔ بہت سارے ریفرنسز ہیں جو تمہارے درمیان خدمت کرتے ہیں، آپ ان کی فکر کرنی۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سیلف سفیشینٹ ہیں، جن کو خدا نے برکت دی ہے، they are not relying upon the چندہ میں جو آفرنگ آئی کہ پانچ سال تک ہونا ہے۔ نو، پاکستان میں انڈیا میں بہت سارے ایسے خدا کے خادم ہیں جو کہ کلیسیا کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ 235 روپے کی سیلری لیتا تھا، ایڈ صاحب کو پتا ہے، آل آرمی چیپلن ان 94۔ شوڈ بی سرپرائز کہ مجھے 1959 کے اسکیل کے مطابق سیلری ملتی، اس وقت کیپٹن کا رینک ہوتا تھا چیپلن کا، تو 235 روپے مجھے ملتے تھے۔ اٹ واز ویری اسٹرینج۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کلیسیا کو جنت میں بھیج دیں اور پادری صاحب جو ہے وہ باب ابراہیم کی گود میں چلے جائیں۔ تو یہاں پر ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دولت ہے وہ آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ نو، محنت کریں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم محنت کرو تاکہ محتاج کو دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہو۔ اس سے چار باپ میں ہم کا پاک کلام یہ بتاتا ہے، پالوس تو یہ کہتا ہے کہ تم محنت کرو، اور وائس کہتا ہے کہ تمہاری محنت جو ہے، تم صبح بھی محنت کرو، دوپہر کو بھی کرو، کوئی شام کو بھی کرو، کوئی پتہ نہیں کس وقت خدا کس کام میں آپ کو برکت دے دے۔ تو یہ اس کی جو لوگ اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ دولت مند بڑے برے ہیں، وہ بھی غلط بات ہے۔ عزیزو، ہمیں اس حصے سے، کلام اس حصے سے یہ سیکھنا ہے کہ when God is giving us good things، تم اپنی چیزیں لے چکے، اور جو لازر ہے وہ بری چیزیں، لیکن وہ یہاں سلیم پاتا ہے اور جو تڑپتا ہے۔ خدا مسیح نے بڑی خوبصورت بات اینڈ ٹائم کی سکھائی ہمیں۔ جب عدالت ہوگی، بادشاہ بیٹھا ہوگا تو وہ کہے گا کہ ہاں بھائی سارے سامنے آؤ، تو اپنے ان لوگوں سے کہے گا کہ جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، جب میں پیاسا تم نے پانی نہیں پلایا، جب میں بیمار تھا تم نے میری مزاح پرسی نہیں کی۔ کب خدا ہوں؟ جب تم نے چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا تو میرے ساتھ ایسا نہیں کیا، اور دوسرے کہتے ہیں جب تم نے چھوٹوں کے ساتھ ایسا کیا تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی کیا۔ وہاں پر مطلب یہ ہے کہ جو ایکشن ہے وہ بڑے ضروری ہیں، صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے، عملی طور پر بھی ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر ہم اس بات پر اگر ہم ایسا نہیں کرتے، میں نے آپ کو جو مثال دیا ہے کمپیشن کی، رحم کی، دوسروں کے ساتھ محبت کرنے کی، خدا کی دی ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ جو تم میں اجنبی ہوں، جو اسٹرینجر ہوں، تم نے ان کی فکر کرنی ہے۔ اور بوائز کی اور روت کی مثال ہمارے سامنے ہے، روت کی کتاب کے 4 باب میں، کہ بوائز جو ہے وہ روت کی فکر کرتا ہے۔ وہ یہودی نہیں تھی، وہ تو غیر قوم تھی، وہ نومی کے ساتھ آ گئی تھی وہاں پہ، اور بوائز کہتا ہے کہ تو یہاں سے جو بھی لے کے جانا چاہتی ہے، فصل وہ لے سکتی ہے، گندم لے سکتی ہے، اپنے گزروں کا کر سکتی ہے، اس کی فکر کرتا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اور خدا ہم اس بات سے خوش ہوتے ہیں جب ہم اسٹرینجر کی، فورنرز کی، ایسے لوگ کی جو کہ ہمارے درمیان ہوتے ہیں، جب ہم کی
فکر کرتے ہیں اس کا ریوارڈ ہے، وہ خدا ہم سے چاہتا ہے. اس لیے ان دنوں جو کچھ بھی پولیٹیکل ایجنڈا ہے، جو بھی لوگ سوچ رہے ہیں، جیسا بھی ان کے من میں آتا ہے، you cannot control the thoughts and the minds of the people, but what the Bible says, that is very important. اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو جاننا ہے، سمجھنا ہے کہ خدا نے جو نعمتیں اور برکتیں میں دی ہیں، کیا ہم دوسروں کو ان میں شامل کرتے ہیں. ایک چھوٹے لڑکے کی مثال آپ کو دی ہے، اس کی ماں نے اس کو روٹی دی ہوگی کہ بیٹا جا، تو کلام سیکھنے جا رہا ہے، تو علم حاصل کرنے جا رہا ہے، تو یہ لے جا، تو کھا لینا. اس نے اپنے بارے میں نہیں سوچا، اور نہ ہی سوچا کہ یار میرے 5 روٹیوں سے، میری 2 مچھلیوں سے کیا ہوگا، اتنی بڑی بھیڑ ہے. لیکن خداوند نے اس میں برکت دی. آپ یہ بھی مت سوچیں کہ جی میری 2 دمڑیوں سے، میری 5 روٹیوں سے، میری 2 مچھلیوں سے کیا فرق پڑے گا. ہم بہت اچھا سے بڑا، ابھی پچھلے دنوں جب فلڈ کی بات ہو رہی تھی، لوگ کہتے ہیں بڑا پیسہ جا رہا ہے باہر سے پاکستان میں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نو، دیٹس رانگ اپروچ. اگر ہم ایسا سوچتے ہیں کہ جی کیا ضرورت ہے کسی کی مدد کرنے کی، وہ گورنمنٹ سے لے لیں گے، وہ فلاں جگہ سے لے لیں گے، کیونکہ یہ فلاں مدد کر دیتا ہے. پھر کرتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کیوں دوسروں کے بارے میں فکر نہیں کرتے، کیوں ان کے نہیں سوچتے. جو کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جس پر نیکی کرنا ہوا جو نہیں کرتا اس کے لیے گناہ محسوب ہوتا ہے. اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کسی کی فکر کر سکتے ہیں، کوئی آپ کے درمیان محتاج ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اگر آپ اس کی فکر نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلام پر عمل نہیں کر رہے. اگر آپ اپنی آنکھ کو روک لیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے، اپنے کانوں کو بند کر لیں گے، خدا کہتا ہے جب تم چلاؤ گے تو میں نہیں سنوں گا. اس لیے ہمیں فکر کرنی ہے. خدا نے میری اور آپ کی فکر کی. اس نے آسمانی مقام کو چھوڑا اور دنیا میں آ گیا تاکہ وہ ہمیں برکت دے، ہمیں سنبھالے. آئیے عزیزو، ہم خدا کی ضرور دعا مانگے، خدا سے درخواست کریں کہ خداوند تو ہمیں برکت دے، ہم یہ توفیق دے کہ ہم دوسروں کی فکر کر سکیں. اس سے بیشتر کہ ہم خدا کے تخت عدالت کے سامنے پیش ہوں. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے چرنوں میں لائیں. خدا ہم سے درخواست کریں کہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کا ڈر و خوف مانتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کر سکیں. آئیے ہم دعا مانگیں اور میں درخواست کرتی بہن ایشین سے کہ وہ دعا میں رہنمائی فرمائیں. آئیے سب اپنے سر کو جھکائیں اور خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے خدا کا شکر ادا کریں. خدا نے بھی جو توفیق دی ہے، جو برکت دی ہے، اس میں دوسروں کو شامل کر سکے. دعا میں ہم اپنے سروں کو جھکائیں. قدوس 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 خداوند رب الفاظ، ہم تیرے حضور میں حاضر ہوتے ہیں خداوند، اور خداوند اپنے دلوں کو انڈیلتے ہیں، اپنی منتیں اور مناجاتیں اور خداوند دعائیں تیرے حضور میں خداوند تیرے فضل کے تخت کے سامنے آ کر خداوند پیش کرتے ہیں. تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، جس کی راست بازی کی بدولت ہم اس دلیری سے تیرے حضور میں آ سکتے ہیں. تیرا شکر، تیری تعریف ہو خداوند. اور خداوند آج کا یہاں پر ہمارا تیرے گھر میں آنا خداوند، اور حمد و ستائش کرنا تیرے حضور میں خداوند، تیرے ذکر کے بارے میں سننا خداوند، سب کچھ خداوند تجھے پسند آئے خداوند. اور اسی طرح سے خداوند ہم تیرے حضور میں اپنے آپ کو خداوند پورے طور پر انڈیلتے رہیں خداوند، تاکہ خداوند تو ہمیں خداوند ہماری روحوں کی ضرورت کے مطابق خداوند سیر کر سکے. آج کے کلام کے لیے خداوند تیرے نہایت شکر گزار ہیں، تیرے بندہ کے لیے شکر گزار ہیں جس کے ذریعہ سے پاک روح نے ہم سے کلام کیا خداوند. واقعی خداوند ہمارے پاس جو کچھ بھی موجود ہے خداوند، وہ سب کچھ تیری دین ہے خداوند، تیری بدولت ہے. خواہ خداوند مادی طور پر، خواہ خداوند کسی بھی قابلیت کے طور پر، جو کچھ بھی خداوند ہمارے پاس ہے خداوند، اس میں ہماری کوئی نہیں ہے خداوند اس میں شمولیت، لیکن خداوند سب کچھ تیری طرف سے ہے، تیرا فضل ہے خداوند. اور بخش دے خداوند کہ ہم اسی بچے کی طرح جس نے اپنے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کو خداوند اپنی پرواہ کیے بغیر
खुदावंद यीशु के हाथों में दे दिया और उसने उस पर बरकत बख्शी और बहुतों को सेव किया, यहाँ तक कि खुदावंद उनके पास बहुत से बच भी गया। खुदावंद इसी तरह खुदावंद हम अपनी एक एक बख्शिश को किसी भी सूरत में है खुदावंद हमें दलेरी बख्श खुदावंद, हमें कंपैशन बख्श खुदावंद, ताकि खुदावंद हम दूसरों के साथ जरूरतमंदों के साथ उसको शेयर करने वाले हों खुदावंद, दूसरों की मदद करने वाले हो सकें खुदावंद। ये सब कुछ हम अपनी कोशिश से नहीं कर सकते, पाक रूह हमें फजल देता है खुदावंद। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदावंद। बख्श दे के इस कलाम को खुदावंद हम अपने दिलों में जगह दें खुदावंद, ताकि खुदावंद ये 100 गुना फल ला सके खुदावंद। और इसको खुदावंद ना सिर्फ हम तबलीग के जरिए से बल्कि अपने किरदार के जरिए से भी खुदावंद बहुतों तक पहुंचाने वाले हों। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। जितने खुदावंद इस वक्त तेरे घर में मौजूद हैं या ऑनलाइन भी खुदावंद तेरे साथ खुदावंद इस वक्त जुड़े हुए हैं खुदावंद, उन सबको बड़ी बरकत दे। मांग लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।